الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی. الحمدللہ آج ہمارے تجوید کورس کی کلاس 24 ہے اور آج کی کلاس کا ہمارا ٹاپک ہے زائد الف کا بیان. زائد الف کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی آج جاننے والے ہیں. سب سے پہلے زائد الف کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کے جو قواعد ہیں، قاعدے ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. قرآن میں آپ نے بہت سے مقامات میں ایسے دیکھے ہوں گے. الف تو آپ دیکھتے ہی ہیں، جگہ بہ جگہ الف ہوتا ہے قرآن مجید میں. لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ الف کہیں پر پڑھنا ہوتا ہے اور کہیں پر نہیں پڑھنا ہوتا؟ یہ تو معلوم نہیں ہوگا. تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ بھئی الف کہاں پر پڑھا جائے گا اور کہاں پر پڑھا جائے گا، کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ ہر آیت میں کہیں نہ کہیں آپ الف دیکھتے ہی ہیں. اب بعض جگہ الف کو کسی صورت میں پڑھنا ہوتا ہے اور کسی صورت میں نہیں پڑھنا ہوتا. اب کس الف کو پڑھنا ہے اور کس کو پڑھنا نہیں ہے، یہ ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں جانیں گے. اب پہلے زائد الف کو سمجھتے ہیں. قرآن میں آپ نے بہت سی جگہوں میں دیکھا ہوگا ایسا الف بنا ہوتا ہے جس میں کوئی سرکل ہوتا ہے. آپ اسکرین پر دیکھیں، اس طرح کا الف بنا ہوتا ہے اور اوپر ایک سرکل سا، چھوٹا سا سرکل بنا ہوتا ہے. ایسے آپ نے قرآن مجید میں دیکھے ہوں گے. تو ایسے الف کو جو ہے وہ زائد الف کہتے ہیں، جو کہ عارضی ہوتا ہے، جو ایکسٹرا ہوتا ہے. اور زائد اس کو کہتے ہیں جو کہ ایڈیشنل ہو نا، جو علاوہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے الف کو کبھی پڑھنا ہوتا ہے اور کبھی نہیں پڑھنا ہوتا ہے. زائد الف کو کبھی پڑھنا ہے، کبھی نہیں پڑھنا. تو بس آپ نے اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن میں جس بھی الف کے اوپر یہ والا گول دائرہ جو ہے، یہ جو سرکل کا نشان ہے، اگر آپ نے یہ دیکھ لیا وہ زائد الف کہلائے گا. اور اس کو پڑھنے اور نہ پڑھنے کی صورت کو ہم انشاءاللہ بھی پڑھیں گے. زائد الف سمجھ آ گیا ہے؟ اب اس کے قاعدے کو دیکھیں. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 7 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں الف ہوتا ہے، وہ زائد الف ہوتا ہے. قرآن مجید میں 7 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں الف ہوتا ہے اور وہ زائد الف ہوتا ہے. اور اس میں الف کو وقف کرنے کی صورت میں پڑھا جائے گا اور بغیر وقف کیے اس کو نہیں پڑھا جائے گا. کیا مطلب؟ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر بتا رہے ہیں کہ 7 کلمات ہیں جن کے آخر میں الف تو ہوتا ہے، اور کون سا الف؟ وہ زائد الف ہوتا ہے، جو میں نے ابھی بتایا کہ الف کے اوپر سرکل بنا ہوگا. اب ان 7 الف کو پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر رکتے ہو، سٹاپ کرتے ہو، تو اس الف کو آپ پڑھو گے. اور اگر سٹاپ نہیں کر رہے، ملا کر آپ پڑھ رہے ہو، تو وہاں پر آپ اس الف کو نہیں پڑھو گے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی. اب وہ 7 کلمات کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی. قرآن میں پہلا کلمہ یہ ہے لیکن. ہم قاعدے میں پڑھتے ہیں، صرف اتنا سا پڑھتے ہیں، اور یہ جو آیت ہے وہ ایسی ہے کہ لیکن هو اللہ ربی. اب یہاں پر آپ الف دیکھ رہے ہو، الف کے اوپر گول دائرے کا نشان ہے، سرکل، یعنی یہ زائد الف ہے. اب یہ زائد الف تو ہے، اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، یہ آپ کے ذہن میں آئے گی بات. تو ہم نے ابھی قاعدے میں کیا پڑھا کہ اگر الف پر آپ رک رہے ہو، اسٹاپ کر رہے ہو، تو اس الف کو آپ پڑھو گے، وقف کرنے کی صورت میں پڑھو گے. اور اگر ملا کر پڑھ رہے ہو بغیر وقف کیے، اس کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ لیکن هو اللہ ربی. یہ میں نے وصل میں پڑھا، ملا کر پڑھا، اسی لیے میں نے الف کو نہیں پڑھا. اور اگر میں یہاں پر رکنا چاہ رہی ہوں، رک رہی ہوں، تو پھر میں پڑھوں گی لیکن هو اللہ ربی. اب میں نے الف کو پڑھا، کیوں؟ کیونکہ میں نے یہاں پر اسٹاپ کیا ہے، میں یہاں پر وقف کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کلمہ دیکھیں، دوسرا ہے اغنون.
پوری آیت ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ، یہ آیت ہے. اب یہاں پر بھی کیا صورت ہے؟ اگر میں یہاں پر رکنا چاہ رہی ہوں، سٹاپ کر رہی ہوں الظنونہ میں، تو میں اس الف کو پڑھوں گی. اور اگر میں نہیں رک رہی، سٹاپ نہیں کر رہی ہوں، ملا کر پڑھ رہی ہوں، تو اس الف کو میں نہیں پڑھوں گی. کیسے؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ، الف کو نہیں پڑھا، ملا کر پڑھا ہے. اور وقف کر رہی ہوں تو وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ. اب میں نے الف کو پڑھا کیونکہ میں نے وہاں پر سٹاپ کیا. تیسرا کلمہ دیکھیں، وَأَطَعْنَ الرَّسُولَ وَقَالُوا. اب یہاں پر الرسول جو لفظ ہے، یہاں پر زائد الف ہے، رسولہ. اب زائد الف کو میں نے پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، کیسے؟ وقف میں پڑھنا ہے اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھنا. ملا کر کیسے پڑھوں گی؟ وَأَطَعْنَ الرَّسُولَ وَقَالُوا، اور وقف میں وَأَطَعْنَ الرَّسُولَ وَقَالُوا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں لاسٹ ہے، یہ اس کے بعد کا لفظ ہے. اب یہ کلمہ ہے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا. سبیلا یہ ہے، اس میں زائد الف. سبیلا میں اگر میں رکتی ہوں تو میں الف کو پڑھوں گی، اور نہیں رکتی تو نہیں پڑھوں گی. اب میں وصل میں پڑھوں گی فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا. سبیل ربنا، الف کو میں نے نہیں پڑھا. اور میں اگر رک رہی ہوں فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا. اب یہاں پر سلاسلہ لفظ میں زائد الف ہے، اور میں نے یہ وصل میں پڑھا. ملا کر پڑھنے کی صورت میں اس الف کو میں نے نہیں پڑھا. اور اب میں پڑھوں گی وقف میں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا. پھر آگے دیکھیے وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ. یہاں پر دو جگہ زائد الف ہے. اگر میں یہاں پر اسٹاپ کر رہی ہوں تو میں دونوں کو پڑھوں گی. ابھی جو میں نے پڑھا اس کو میں نے ملا کر پڑھا، وصل میں پڑھا دونوں کو، الف کو نہیں پڑھا. اور اب میں اسٹاپ کرنے کی صورت میں پڑھوں گی وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ. اور لاسٹ ہے انا. اگر اس کو میں ملا کر پڑھ رہی ہوں تو میں نہیں پڑھوں گی الف کو، انا پڑھوں گی. اور اگر میں اس کو اسٹاپ کر رہی ہوں یہاں پر تو میں پڑھوں گی انا، الف کو پڑھوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ 7 کلمات ایسے ہیں کہ جن میں ہم نے وقف کرنے کی صورت میں الف کو پڑھنا ہے، اور بغیر وقف کیے وصل کی صورت میں الف کو نہیں پڑھنا ہے. وہ 7 کلمات ہم صرف اس طرح سے قاعدے میں دیکھتے ہیں لَكِنَّ الظُّنُونَ الرَّسُولَ السَّبِيلَ قَوَارِيرَ أَنَا. ٹھیک ہے. تو ان 7 کلمات کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس قاعدے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کس میں پڑھنا ہے کلمات میں، کس میں نہیں پڑھنا. اچھا جی، یہ ہمارا تو ایک پوائنٹ ہو گیا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب دوسرے پوائنٹ کی جانب بڑھیں، نوٹ بھی کر لیجئے گا. دوسرا یہ قاعدہ ہے کہ کچھ کلمات قرآن مجید میں ایسے ہیں جن میں الف کے ساتھ لکھنا تو ضروری ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے لکھو، لکھنا ضروری ہے، لیکن الف نہ تو وقف میں پڑھا جائے گا اور نہ ہی وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا. وہ صرف لکھنے کو کہتا ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ ہی وقف میں پڑھیں گے اور نہ ہی وصل میں، دونوں صورت میں اس الف کو پڑھنا نہیں ہے، لیکن وہ لکھا ضرور جائے گا. اچھا جی، جیسے آپ دیکھیں اس آیت میں قال انا، یہ جو انا لکھا ہوا ہے اس میں الف جو ہے یہ زائد الف ہے. یہاں پر اس الف کو نہیں پڑھیں گے، لکھا ہوا تو ہے لیکن نہیں پڑھیں گے. قال انا احیی و امیت،
اسی طرح سے لا الى اللہ تحشرون کیسے پڑھیں ہم؟ اگر الف کو پڑھتی تو پھر ایسے پڑھتے لا الى اللہ. میں نے لا نہیں پڑھا, میں نے پڑھا لا الى اللہ تحشرون. اسی طرح او لأذبحنہ, میں نے لأذ پڑھا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے لَإِلَى الْجَحِيمِ لَإِلَى الْجَحِيمِ, یہاں پر لا إِلَى الْجَحِيمِ لکھا ہوا تھا لیکن میں نے پڑھا لَإِلَى الْجَحِيمِ. اس کے بعد دیکھیے گا وَمَلَئِهِ لکھا ہوا ہے وَمَلَائِهِ, میں نے پڑھا وَمَلَئِهِ لکھا ہوا تو ہے لیکن اس کو نہ ہی وقف میں پڑھنا ہے اور نہ ہی وصل میں, دونوں صورتوں میں الف کو میں نہیں پڑھوں گی. اس کے بعد افا ان ہے, میں نے پڑھا افا ان, جلدی پڑھ دیا. ٹھیک ہے, اب یہ کلمات ہم پڑھتے ہیں, اس میں مشق کرتے ہیں, میرے ساتھ ساتھ پڑھتی جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افَإِن مَّاتَ, یہاں پر افَإِن مَّاتَ ہے, آپ دیکھ سکتی ہیں, لیکن ہم نے پڑھا افَإِن مَّاتَ. آگے افَإِن مِّتَّ لَإِلَى الْجَحِيمِ مَلَئِهِ وَلَأَوْضَعُوا میں وَلَا أَوْضَعُوا لکھا ہوا ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں وَلَأَوْضَعُوا, دونوں صورتیں میں وصل اور وقف دونوں صورتیں میں. وَمَلَئِهِمْ ثَمُودَ, دا نہیں پڑھا ثمود. لِتَتْلُوَ لَن نَدْعُوَ لِيَرْبُوَ فِي, بیچ میں دیکھیں زائد الف ہے, گول دائرے کا نشان ہے اوپر. لِيَرْبُوَ فِي نہیں پڑھا لِيَرْبُوَ فِي. لِيَبْلُوَ وَنَبْلُوَ قَوَارِيرَ, لاسٹ میں ہے زائد الف. قواریر نہیں پڑھا کیونکہ زائد الف ہے, اور ان الف کو ہم نے وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھنا ہے, ہم نے پڑھا قواریر. ٹھیک ہے جی. اب کچھ کلمات ایسے بھی ہیں کہ جن میں انا کا جو لفظ ہے, لفظ انا, اس میں زائد الف نہیں ہے تو لہٰذا اس الف کو ہم نے پڑھنا ہے, زائد الف نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, اب وہ کلمات آپ نے یاد رکھنے ہوں گے. دیکھیں اسکرین پر غور کیجئے. علیکم الانامل, اس میں الف جو ہے وہ زائد نہیں ہے, اگر زائد ہوتا تو پھر پڑھنے کی صورت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ابھی اس میں زائد الف نہیں ہے انا میں, ان سب کلمات میں, اسی لیے ان الف کو ہم پڑھیں گے. علیکم الانامل اناسیہ انابو للانامی للانامی من اناب. تو یہ کلمات ہیں 5 کلمے جن میں لفظ انا میں جو ہے وہ زائد الف نہیں ہے, الف کو پڑھیں گے. اور ساتھ ہی جو قاعدے اس میں لگ رہے ہیں وہ بھی ان اپنے خیال رکھنا ہے, پیچھے بھی ہم جو پڑھ کے آ چکے ہیں ان میں بھی خیال رکھنا ہے. اس میں دیکھیں علیکم الانامل میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین کا قاعدہ ہوگا. اسی طرح سے آگے دیکھیں تو پھر الف مدہ بھی ہم لگائیں گے کیونکہ الف کو پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اناسیہ میں پھر یہی ہے, پھر انابو میں دیکھیں تو آخر میں واو مدہ ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے یہاں پر واو مدہ ہوگا, ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اسی طرح للانامی میں بھی الف مدہ, اور پھر من انا با میں دیکھیں تو نون ساکن کے بعد حمزہ ہے, نون ساکن کے بعد حمزہ جو ہے یہ حروف ہلکی میں سے ہے, تو ہم یہاں پر لگائیں گے اظہار کا قاعدہ. ٹھیک ہے, اظہار کا قاعدہ لگایا اور غنہ یہاں پر نہیں کریں گے, یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح سے پیچھے جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں جتنے بھی کلمات, ان میں بھی آپ نے ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ ابھی تک بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں اور ہم بالکل لاسٹ میں چل رہے ہیں چیپٹرز کے. تو جو آپ نے پڑھ لیا ہے ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ان کو پڑھنا ہوگا.
آج کا جو سبق ہے وہ نوٹ کر لیجئے. آپ نے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ کس صورت میں زائد الف کو پڑھا جائے گا اور کس صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور کچھ کلمات یہاں پر اسکرین پر آپ کو دے دیے گئے ہیں. ان میں آپ نے بتانا ہے کہ اس کلمے میں زائد الف ہے اور اس کلمے میں الف کو پڑھا جائے گا، اس کلمے میں نہیں پڑھا جائے گا. جو کلمے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے اور گروپ پر بھی انشاءاللہ آپ کو دے دیا جائے گا، یہ سبق ایسے دے دیا جائے گا. تو اس سے آپ نے بتانا ہے کہ کس کلمے میں آپ نے الف کو پڑھنا ہے اور کس کلمے میں نہیں پڑھنا ہے. یہ سبق نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا متفرق قواعد کے متعلق ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.